الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون۔ نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اس طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر یعنی ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قال اولو جئتکم بآباء مما وجدتم علی آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون۔ نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جس سے دے کر تمہیں بھیجا گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ 22، 23 اور 24 کی تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ کفار مکہ اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے، ان کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، حتیٰ کہ کعبہ اور حرم پاک میں انہوں نے 360 بت بنا کر رکھے تھے۔ وہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر تھا انہوں نے اس کو بت خانہ میں تبدیل کیا ہوا تھا، اور فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، ہم اگر ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اگر ہم ان بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں یا دوسری ہستیوں کو، اگر اللہ چاہتا تو ہم پھر ان کی عبادت نہ کرتے۔ الٹا گویا یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں رب یہی چاہتا ہے، اگر رب چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہ کرتے۔ تو اس پر اللہ نے کیا کہ یہ ان کی سب نادانی کی باتیں ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ پہ کہتے ہیں۔ اللہ نے انہیں عقل نہیں دیا؟ کیا یہ نفع نقصان کو نہیں سمجھتے؟ ان کو پانی اور آگ میں فرق نظر نہیں آتا؟ اور یہاں یہ کہتے ہیں اللہ نے تو آپ کو اختیار دیا ہے، اختیار کے ساتھ اللہ نے تم پر اتنی بڑی مہربانی کی کہ اللہ نے انبیاء بھیجے تمہارے درمیان، رسول بھیجے، اور تم تو ایسی خوش قسمت قوم ہو کہ تمہارے خاندان میں سے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اس کی بات مان لیتے، آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، آپ تو اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، آپ کو سچا کہتے تھے، اور جب اللہ نے ان پر وحی بھیجی، انہوں نے آپ کو اللہ کا پیغام دیا، انہوں نے تمہیں دعوت حق دی اور یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش نہ کرو، تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگ گئے، الٹا دلیلیں دیتے ہو۔ پہلے تم کہتے تھے اگر ہمارے اندر رسول آتا، ہمارے پاس اللہ کی کوئی کتاب آتی تو ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیتے، اور جب اللہ نے تم پر مہربانی کی، اپنی کرم نوازی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، کتاب وہ کتاب جو سب کتابوں کی سردار ہے، قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس طرح اللہ نے آپ کو ایسی کتاب دی قرآن مجید کی شکل میں جس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اور تم کہتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ تو یہاں ان کو جواب دیا گیا نہیں، اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اے میرے محبوب ان کی پرواہ نہ کریں، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امتی وإنا علی آثارہم مہتدون، نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ اپنے باپ دادوں کے مذہب پر پایا، ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں، یعنی یہ اپنے باپ دادا کا وہ گمراہ راستہ، وہ غلط راستہ جس پر انہوں نے زندگی گزاری، شرک میں، بت پرستی میں، یہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ بلکہ کیا اللہ نے تسلی دی، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اس طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا نا، تو وہاں کے اسودہا لوگوں نے یہی جواب دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے وہ انفرادی اپنی قوم کے لیے ہوتے تھے، ایک خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے، اور جب وہ دین حق کی دعوت دیتے تھے تو وہاں کے جو بڑے سردار ہوتے تھے، بڑے اسودہ حال لوگ ہوتے تھے، بڑے دولت مند لوگ ہوتے تھے، تو وہ مخالفت کرتے تھے، غرباء ایمان لے آتے، عمراء نہ لاتے، عمراء لاتے تو چند لاتے، اکثریت غرباء کی ہوتی۔ تو یہاں یہی ہے کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی پرواہ مت کرو، آپ سے پہلے بھی جن بستیوں میں ہم نے، جن علاقوں میں، جن قوموں میں ہم نے انبیاء بھیجے، تو وہاں کے سودھار لوگوں نے، دولت مند لوگوں نے ان کی مخالفت کی، اور پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ انا وجدنا آباءنا علی امتی وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس دین پر پایا ہم تو انہی کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم آپ کی پیروی نہیں کرتے، آپ ہماری لحاظ سے بھی ہم سے کم ہیں، ادنا ہیں، آپ کے پاس نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ انفراد، کوئی آپ کے پاس کچھ ہے تو نہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ مذاق بھی اڑاتے تھے، کوئی جادوگر کہتا، کوئی ساحر کہتا، کوئی کیا کہتا، کوئی دیوانہ کہتا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، آپ ان کی پرواہ نہ کریں کہ آپ سے پہلے جس کو بھی اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، اس کے تاج یہ اس کی قوم کے لوگوں نے، اسودہ حال لوگوں نے، عمراء نے ایسا سلوک کیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور پھر قال اولو جئتکم بآیۃ مما وجدتم علی آبائکم قالوا انا بما ارسلتم بکافرون۔ تو نبی نے بھی کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا کہ تمہارا جو طریقہ ہے گمراہی والا طریقہ ہے، تمہارے آباء و اجداد کا گمراہی والا طریقہ ہے، وہ غلط راستے پر تھے اور تم اس غلط راستے پر چل رہے ہو، اور وہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ شیطان کا راستہ ہے،
میں تمہیں بچانے آیا ہوں، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھانے آیا ہوں۔ وہ سیدھا راستہ جنت کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے۔ اس لیے میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس باپ دادے والے راستے کو چھوڑ دو، دین حق کو قبول کر لو، اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، تاکہ تم قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ تو اس پر انہوں نے جواب دیا، اللہ اکبر، قالوا ان بما ارسلتم به کافرون، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس کے منکر ہیں، اس کو نہیں مانتے جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعوت غلط ہے، اللہ کا قرآن جو کتاب دی گئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لے آتے، ہم اس کے منکر ہیں۔ یعنی اپنے آبا کی تقلید میں وہ اتنے پختہ تھے کہ پیغمبر کی وضاحت اور دلیل بھی انہیں ان سے نہیں پھیر سکے۔ جیسے آج کل دیکھ لو، ہم مسلمانوں میں بدعات آ گئی، غلط خرافات آ گئی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ محرم میں بھی دیکھتے ہیں، ربیع الاول میں بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، انہوں نے یوم پیدائش منا لیا۔ اسلام میں 2 عیدیں، انہوں نے تیسری میلاد النبی کے نام سے میلاد منانا شروع کر دی۔ اور ان کو منع کرو تو الٹا کیا کہتے ہیں، جو میلاد نہیں مناتا وہ شیطان کا ساتھی۔ استغفر اللہ، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تم ان پر بھی انڈائریکٹلی حملہ کر رہے ہو۔ اور پھر یہ تو ایک رسم ہے جو ایک فاسق فاجر بادشاہ مظفر الدین نامی نے 300-400 ہجری میں شروع کی تھی، کہ لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس کو علماء سو نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ایسا کرو، عشق رسول کا نام لو، ایسی محفلیں منعقد کرو، لوگ تمہارے دل دادا ہو جائے۔ آج بھی وہی حال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح میراثیوں پر بیلیں پھینکی جاتی ہیں، نعت میں غلط الفاظ پڑھ رہا ہوتا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے اور اس پر نوٹ پھینکے جا رہے ہوتے۔ میرے یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو پھر نبی کے اخلاق اپناؤ، نبی کی پیروی کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ نے خود کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو پھر میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے طریقے کو اپناؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، تمہیں بخش دوں گا، میں رحیم ہوں۔ ہم یہ تو نہیں پڑھتے جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت، ان خرافات پر بڑا عمل کر، اور اس کا آج نتیجہ دیکھ رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، ڈسکو ڈانس ہو رہے ہیں۔ کیا میرے نبی کی یہی سنت تھی؟ تو وہ بھی یہی کہتے تھے، ہم اپنے آبا و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ محبت میں خرافات میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ آیات اندھی تقلید کے بطلان کی، یہ جو آج اندھی تقلید ہے مسلمان کر، اس کی بات پر بھی بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے کمزوریوں کو معاف کرے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور آئندہ اپنی فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا کر رکھے۔ اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، روحانی طور پر بیمار ہیں، جسمانی طور پر بیمار، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی اعلیٰ مدد فرما۔ مسلمان حکمران بے غیرت بن چکے ہیں، ان کے اندر اسلام کی محبت ہے یا نہیں تو دلوں کو جانتا ہے۔ یا اللہ تو ان کے دلوں کو پھیر دے کہ آج مسلمان 1.70 ارب اور اسرائیل صرف 80 لاکھ ہے، اور اس نے مسلمانوں کا جینا بھار کر دیا۔ کشمیر کی حالت دیکھو، جہاں کہیں مظلوم مسلمان اور ہمارے حکمران عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اور جو دین کے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود کرے، اور مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما کر ان کو کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نبا مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کو اپنا فائدہ ہے۔
ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔